بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. یہ سورہ مریم آیت نمبر 82 تا 93 82 تا 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ مریم آیت نمبر 83 تا 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: علم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، فلا تعجل علیہ، پس آپ جلدی نہ کیجیے ان کافروں کے خلاف، انما نعد لہم، بے شک پختہ بات ہے ہم گنتی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، عدا گنتی کرنا، یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم چلائیں گے مجرموں کو، اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف پیاسا، لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، مگر وہ شخص جس نے
ٹھہرا لیا رحمان کے ہاں وعدے کو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بنا رکھی ہے اولاد. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم لائے ہو عجیب چیز. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم آئے ہو عجیب بات لے کر. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ پکارو بناؤ رحمان کے لیے اولاد کو. وما ينبغي، نہیں ہے مناسب، للرحمن، رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، یہ کہ وہ ٹھہرائے اولاد. اللہ جل جلالہ نے دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اختیارات دے رکھے. ایک انسان اور دوسری جنات. یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیارات دے رکھے. ایک انسان اور دوسری جنات. دونوں مخلوقات کو میرے رب نے اختیارات دے رکھے ہیں، نیکی کے اور بدی کی. اور نیکی کرنے میں جبر نہیں اور بدی کرنے میں بھی جبر نہیں. بدی کی طرف شیاطین کو اللہ پاک نے چھوڑ رکھا ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو انسانوں کے دشمن ہیں. ان الشیطان لکم عدو مبین، تو دشمن انسانوں کے بھی اور اللہ کے بھی کون ہیں؟ شیاطین، جو انسانوں کو برائی پر ابھارتے، برائی کی دعوت دیتے، شیطانی کاموں کی دعوت دیتے، رحمان کی نافرمانی کی طرف بلاتے. تو یہ برائی کی طرف بلانے والے شیاطین بھی ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے شیاطین کے چیلے بھی ہیں. اور شیاطین بدی کرانے میں انسانوں پر جبر بھی کر سکتے ہیں. اب اسی طرح انسانوں میں بھی نیکی کی دعوت دینے والے اللہ کے پیغمبر بھی رہے اور ایمان والے بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. لیکن مبلغ جو تبلیغ کرتا ہے، خطیب جو خطبہ دیتا ہے، نبی جو پیغام پہنچاتا ہے، کسی کے لیے بھی جبر نہیں کہ وہ جبرن کسی انسان کو مومن کر لے، جبرن کسی گناہگار کو متقی بنا دے، جبرن کسی کو نمازی بنا دے، جبرن کسی کو مجاہد بنا دے، جبرن کسی کو مسجد میں لا کر بٹھا دے، جبرن کسی کو صوم و صلات کا پابند کر دے. تو یہ جبر اسلام کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی جبر کے ذریعے زبردستی کوئی کسی کو مومن بنا سکتا ہے، نہ جبرن کوئی کسی کو کافر بنا سکتا ہے. ترغیبات ہیں، فضائل ہیں اور اچھی چیزیں ہیں کہ جن کی ترغیب دے کر لوگوں کو نیکی کی طرف لایا جا سکتا ہے. اگر جبر اسلام کا اندر ہوتا تو نبی کر سکتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی اولادیں نافرمان نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے
آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نافرمانی میں ہی مرا، نافرمانی میں موت آئی۔ اگر پیغمبر جبر کر سکتا اپنے بیٹے کو نیک بنا دیتا، متقی کر لیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ نافرمانی میں ہلاک ہوا۔ اگر جبر نبی کر سکتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بربادی سے، کفر سے بچا سکتے تھے۔ تو جبر نہ کوئی عام انسان نیکی پر کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم دین کر سکتا ہے، کسی کو نیک بنا دے نہ کوئی نبی کر سکتا ہے۔ کوئی فضائل ہیں، ترغیبات ہیں جو ایمان والے علماء نبی کرتے رہے، دیتے رہے۔ اسی طرح شیاطین بھی کسی کو جبرن بدبخت جو ہے بدکار نہیں بنا سکتے، کسی کو برا نہیں کر سکتے۔ شیاطین وساوس ڈالتے، برے بدی کی طرف بلاتے ہیں اور بدی کے جو ہے اس کو فضائل سناتے ہیں کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ شیاطین اس طرح کے وساوس ڈال کر انسانوں کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں، لیکن وہ بھی زبردستی کسی کو وہ بھی کافر نہیں کر سکتے، مشرک نہیں کر سکتے اور معصیت پر نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک نے ان دونوں ہی مخلوقات کی طرف اچھے اور برے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اچھائی کی طرف بلانے والے لوگوں کی بھی ایک کثیر جماعت، برائی کی طرف بلانے والے شیاطین کی بھی ایک کثیر جماعت۔ اب اختیار اس انسان کے پاس ہے کہ اس نے بدی کا راستہ کو چننا ہے یا اس نے نیکی کے راستے کو چننا ہے۔ یہ اختیار اس انسان اور اس جن کے پاس اللہ پاک نے دیا ہے، جو اپنے علم اور عقل کے ذریعے فیصلہ کرے گا کہ راستے نیکی کا راستہ چنو یا بدی کا راستہ چنو، بدی کا راستہ چنو۔ اور پھر جو بدی کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، پھر اس کے حق میں دعا ملی کہ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکیں، اس کے لیے آپ بخشش کی دعا کر سکیں، کیونکہ مومن کے لیے میرے رب کی طرف سے جنت کی بشارت ہے اور کافر مشرک کے لیے میرے رب کی طرف سے جہنم کی وعید ہے۔ کافر کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کافر کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور کسی نبی کی سفارش سے بھی نہیں جا سکتا۔ نبیوں کی سفارش سے بڑھ کر کوئی سفارش ہے؟ نبیوں کی سفارش سے بڑھ کر کوئی سفارش ہے، کوئی شفاعت ہے؟ لیکن اللہ پاک کافر مشرک کو نبی اگر سفارش کرنا بھی چاہے گا تو نبی کی سفارش سے بھی کافر مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا، ان کا بیٹا نیک انسان تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، لقب مل گیا، خطاب مل گیا۔ تو جس وقت حضرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا اس کے انتقال کے بعد تشریف لایا اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھا، میرے والد کے لیے جو ہے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نہ صرف جنازہ پڑھایا بلکہ دعا مبارک بھی اس کے جسم پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے جسم پر لگ رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا رہے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کرے، یہ شخص جو ہے منافق ہے، کافر ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے فلاں موقع پر اسلام کو یہ نقصان پہنچایا، یہ نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اتار دیا، ان تستغفر لهم 70 مرة
کہ فلن یغفر اللہ لہ، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے دو فیصلہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العزت جتنے راضی ہیں اور جو پکے ٹھکے سچے مومن ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کی جماعت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور تمام نبیوں کے سردار نماز جنازہ پڑھا رہے، اور نماز جنازہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فرمانا ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے نا تب بھی اس کی مغفرت نہیں، تب بھی کافروں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ تو کافر کے حق میں نبی کی بھی سفارش کام نہیں آ سکتی اگر نبی بھی سفارش کر رہا ہے، نبی کی دعا کام نہیں آ سکتی اگر نبی بھی دعا کر رہا ہے کسی کافر اور مشرک کے لیے۔ تو کافروں کے لیے کبھی بھی مغفرت کی جو ہے راستے کھل ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ سفارش کرنے والے قرآن کی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، حافظ قرآن کی سفارش کرے گا اپنے برخوردین کے لیے، اور عالم دین کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش سے 70 لوگ جن پر جہنم بازی ہو چکی ہوگی اللہ رب العزت جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اور حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کو سیکھا پڑھا اور عمل کیا، اس کی سفارش سے 10 افراد جن پر جہنم بازی ہو چکی ہوگی اللہ پاک جنت میں داخل کروا دیں گے۔ نماز سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا، نیکیاں سفارش کرے گی، ایمان والے سفارش کریں گے، اور سفارش کے ذریعے اللہ پاک جو ہے گناہگار ایمان والوں کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ لیکن کافر کے حق میں کسی کی سفارش کام نہ ہے۔ اور یہ سفارش شفاعت کبریٰ جو کہا جاتا ہے اس پر شفاعت کبریٰ، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا یہ حق نہیں کہ آج جب قیامت ہوگی اور قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر کا میدان بجے گا، تمام اولین اور آخرین اس میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، تمام اولین آخرین تمام انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور میرا اللہ کو فرمایا وہ دن 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج جو ہے 2-3 میل کی مسافت پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2-3 میل کی مسافت پر سورج ہے، آج کروڑ دور سورج ہے، اور اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی شعاعیں، اس کی گرم دوئیں ہمیں ہماری زمین کو جھلسا دیتی، گرم کر دیتی ہے۔ ہم ننگے پیر بغیر جوتوں کے زمین پر نہیں چل سکتے، زمین پر نہیں چل سکتے، اس قدر زمین گرم ہو جاتی ہے، اور آپ دھوپ جو کڑی دھوپ میں، سورج کی گرمی میں آپ کے لیے گھر سے نکلنا، ایسی کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ سورج جو آج کروڑ میل دور ہے اور کل قیامت کے دن 2-3 میل کے مسافت پر، اور جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ آپ کی اس گرمی کے موسم میں، اس گرمی کی شدت میں سورج غروب ہوتا ہے، گرمی کم ہو جاتی ہے، وہاں پر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہاں پر 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 16 گھنٹے، 15 گھنٹے کا ایک دن ہے، وہاں پر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہاں تو عمریں آپ کی اتنی نہیں ہے، آپ کی عمر 60-70 سال ہے، 60-70 سال کی عمر میں آپ یہ سمجھتے ہو آپ کتنی زندگی کا لمبا زمانہ گزار لیا، کتنا لمبا زندگی کا زمانہ آپ نے گزار دیا، 60-70 سال میں آپ یہ سمجھتے ہو، وہاں پر کل قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج 2-3 میل کے مسافت پر ہوگا، اور گرمی کی شدت اس قدر ہوگی، سورج جب اتنا قریب ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، اور اس وقت میں لوگ پسینے میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکلے گا اور ان کے گھٹنے تک وہ پسینہ نکل کر اسے ڈبو دے گا، کچھ لوگوں کے لوگ اپنے ہی
پسینے میں گھٹنوں تک پانی میں ڈوب جائیں، کچھ لوگ بس اپنے ہی پسینے میں ناک تک ڈوب چکے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں حلق تک ڈوب چکے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں کانوں تک ڈوب چکے ہوں گے، اس قدر شدت کی گرمی ہوگی۔ اور اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کے ہاں شفاعت کر سکے، اللہ پاک سے جو ہے حساب کتاب کی شفاعت کر سکے، اللہ شروع فرما۔ اس وقت آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں، تقریباً وہ سجدہ ایک ہفتے کی مقدار کے مانند ہوگا، اور اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے جب ایک طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا رب مجھے کچھ ایسے کلمات سکھلائے گا، ان کلمات کے ذریعے رب سبحانہ و تعالیٰ سے شفاعت کے دعا فرماؤں گا، تو اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے اور جو ہے حساب کتاب کو شروع کروائے۔ وہ فرمائیں گے اے پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے جس کا حق آپ سفارش کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور لوگوں کی مغفرت کروائیں گے اللہ کے دربار میں، تو یہ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حق ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو علی الکافرین کافروں کو، تعزهم عزا، وہ ان کو مارتے ہیں محرہ۔ اب کچھ شیاطین ہیں جنات کی شکل میں، کچھ شیاطین ہیں شیاطین کے چیلے ہیں انسانوں کی شکل میں، جس طرح کے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، بدھ مت ہیں، کتنے بے دین لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دین کے خلاف۔ آج آپ کے دین کو کے مخالفین آپ کو دو طرح سے شکست دے رہے، دو چیزوں کی وجہ سے شکست دے رہے۔ نمبر ایک کہ جہاد کا جذبہ آپ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ جہاد کا نام لیں تو آپ کو دہشت گرد کہیں گے، آپ جہاد کا نام لیں آپ کو بدماش کہیں گے، آپ جہاد کا نام لیں تو آپ کو اس امن کا دشمن قرار دیں گے۔ تو جہاد کا شوق اور جذبہ اور ولولہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ غیر مسلم آپ کے دل سے ختم کر رہے ہیں کہ جو اپنی زبان پر جہاد کا نام لے گا وہ دہشت گرد۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاد کا حکم عطا فرمایا، جگہ جگہ، اور جہاد کرنے والوں کو، قتال کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت میرے رب نے فرمائی۔ خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے اس سے پہلے اللہ شہید کی قربانی کو قبول فرما لے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے دشمنان اسلام سے لڑا۔ آج جہاد کی سبیل اللہ کے جذبات کو یہ باطل آپ کے وجود سے ختم کر رہے ہیں، آپ کی زندگیوں سے ختم کر رہے ہیں۔ اور جو جہاد کا نام لے وہ دہشت گرد ہے، جو جہاد کا نام لے وہ امن کا مخالف ہے، اور خود جتنے مرضی دہشت گردی کرتے جائے پوری دنیا ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری چیز جو ایمان والوں کے اندر وہ ڈال رہے ہیں وہ ہے اسلام، اسلامی وضاقتہ، شرعی وضاقتہ، اس چیز کو آپ کی زندگیوں سے نکال رہے ہیں، آپ کے بچوں کی زندگیوں سے، آپ کی خواتین کی زندگیوں سے، آپ کے مردوں کی زندگیوں سے، آپ کے مردوں کی زندگیوں سے مذہبی جو شعار ہیں ان کو آپ کی زندگیوں سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے بچوں سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کی عورتوں سے، آپ کی زندگیوں سے اسے ختم کر رہے ہیں کہ آپ کی وضاقتہ، آپ کا رہنا سہنا اسلام کے مطابق نہ، دین کے مطابق نہ۔ اب جب یہ دو چیزیں ختم ہوں گی تو ایمان والوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، دیندار طبقے کا دین کمزور ہو جائے گا۔ ترکوں کے ہاں کبھی ایسا تھا کہ انہوں نے ان دو چیزوں کو لازم پکڑا، چھوٹا سا حصہ تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اور انہوں نے جو ہے باطل کو لرزاد، ان کو باطل کو پست کر کر دکھا، کلیل سی جماعت پوری دنیا کے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، باطل کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ان کے پاس خلافت عثمانیت اور جو ہے ان کے پاس صحابہ کی زندگی، تو اور صحابہ کی زندگی پر جب تک عمل ہوتا رہا تو دنیا میں ان کا
ان کا غلبہ رہا، ان کا کلیل کی جماعت کا ایک بہت بھاری جماعت پر مالک تھے۔ آج ہم نے صحابہ کی زندگی کو چھوڑ دیا، آج ہم نے مذہبی شعائر کو چھوڑ دیا، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج مذہب علماء سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ قدم قدم پر مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، علماء کو شہید کیا جا رہا، قرآن کو شہید کیا جا رہا، اور پابندیاں عائد کی جا رہی۔ بے شمار جگہ جگہ قدم قدم پر یہ معاملات آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ بابو کیسے خوش ہو، یہ یہودی کس طرح خوش ہو، یہ انگریز کیسے خوش ہو، بس ان کو خوش کرنے کے لیے اس میں لگے ہوئے، جس کی وجہ سے جو ایمان والے ان کا ایمان کمزور، جو ایمان والے مضبوط ہے ان کو قتل کیا جا رہا اور ان کے دل سے دور کیا جا رہا، ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی۔ تو کچھ شیاطین ایسے ہیں جو جنات کی نسل سے ہے، کچھ شیاطین ایسے ہیں جو انسان کی نسل سے ہے، لیکن وہ شیاطین کے چیلے ہیں، اور وہ اس کام پر لگے ہوئے کہ ایمان والوں کو کس طرح دین سے دور کر دیں، مذہبی طبقے کو اندر کس طرح ہم بے حیائی کو پھیلا دیں، اسلامی شعار کو سے ان کو دور کر دے، محروم کر دے، اور جہاد کے جذبے کو اتنے اندر سے دور کر دے۔ تو اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ فرما رہے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو قافلوں پر، تعوذهم عزا، وہ ان کو مارنا، فلا تعدل علیہم، بس آپ جلدی نہ کیجیے ان کے خلاف، انما نعد لهم عدا، اس پر بعد ہم نے گنتی کر رکھے ان لوگوں کی گنتی کرنا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جتنی یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ایک ایک نقل و حرکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن متقیوں کو بھی جمع کرے گا اور رحمان کی طرف دوڑ کر آئے گے وفد کی شکل میں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنم کی طرف کافروں کو، مشرکوں کو، بدبختوں کو، شیاطین کے چیلوں کو، شیاطین کو، سب کو اللہ پاک جہنم کی طرف دھکیلے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، اور اس وقت کوئی بھی مالک نہ ہوگا شفاعت کرنے کا مگر وہ جس سے اللہ پاک نے وعدہ کا رکھا ہے۔ اس کے تفصیل میں بیان کر چکا، یعنی وہ وقت ایسا ہوگا صرف شفاعت کبریٰ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جب شفاعت کبریٰ ہو جائے گی، درجہ بدرجہ ایمان والوں کی نیکیاں اس کے حق میں سفارش کریں گی، قاری قرآن کی کا قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، عالم دین کا علم اس کے حق میں سفارش کرے گا، مجاہد کا جہاد اس کے حق میں سفارش کرے گا، نمازی کی نماز اس کے حق میں سفارش کرے گی، صوم و صلات کا روزے دار کا روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو یہ ساری نیکیاں اس کے حق میں کام آئے گی کل قیامت کے دن۔ اور ایسے نابالغ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کے والدین نے چلائے نہیں، گڑگڑائے نہیں، صبر کیا، آنکھوں سے آنسو نکل جانا، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن چلانا، گریبان پھاڑنا اور چہرے کو پیٹنا یہ صبر نہیں، صبر بے صبری کی نشانی۔ تو جنہوں نے صبر کیا نابالغ اولاد کی وفات پر، اس کے صبر پر یہ نابالغ اولاد کل قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کرے گی۔ جو بچپن میں وفات پا گئے، جو بچپن میں وفات پا گئے، وہ اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو درجہ بدرجہ انسان کی نیکیاں ایمان والے جو ہے ایمان کی بنا پر اس کی تمام کے تمام نیکیاں اس کے کام آئیں گے، اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کسی کو سفارش کرنے کا کی اجازت نہ عطا فرمائیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان کہتے ہیں کہ رحمان نے بنا رکھی ہے اولاد۔ لقد جئتم شيئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نسبتیں جوڑ رہے ہو۔ یہ بات کہنے سے پہلے آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا؟ یہ بات کہنے کی وجہ سے زمین ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ بات کہنے کی وجہ سے وتخر الجبال هدا، پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو گئے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات کی بنا پر کہ تم نے رحمان کے لیے اولاد کی نسبت کر دی، اور رحمان کے لیے تم اولاد کو بتلاتے ہو، اولاد کی نسبت جوڑتے ہو، بیٹے بیٹیوں کی نسبتیں جوڑتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن، مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے کہ ان يتخذ ولدا، کہ وہ بنائے اولاد، ٹھہرائے اپنے لیے اولاد۔ اللہ پاک قل هو الله احد، وہ اکیلا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن له کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔
میرے پاس احترام عزیز دوستو، اللہ پاک نے دیکھو ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے جب نسبتیں جوڑی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، جب انہوں نے یہ باتیں کہی کہ ہم اللہ کی اولاد، عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد، عیسیٰ ابن مریم اللہ کی اولاد، جب انہوں نے نسبت کی اور مشرکوں نے فرشتوں کی نسبت جوڑی، یہ تمام فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں، الیاذ باللہ، یہ نسبتیں جب جوڑی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو ہے یہ نسبت جوڑی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے جب تمہاری زبانوں سے، تمہارے منہوں سے یہ الفاظ نکلے، ان الفاظ کے نکلنے کی بنا پر آسمان نہ پھٹ گیا ہوگا، زمین نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، پہاڑ نہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے، کتنی بھاری بات تم نے کہہ ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولادوں کی نسبت کر دی، اولاد کی نسبت کر دی، تو یہ بات کہنے سے پہلے تمہیں مر جانا چاہیے کہ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عام انسانوں کی طرح نسبتیں جوڑ، اللہ پاک کھانے سے، پینے سے، بھوک سے، پیاس سے، اونگ سے، نیند سے، اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے اور ماں باپ سے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اگر ان چیزوں کی ضرورت ہے تو تمہیں اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں، تو اللہ پاک کے ساتھ ایسی نسبتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کتنی بھاری بات کرتے ہو، اس سے اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ رب العزت کا عذاب جوش میں آتا ہے، لہذا ایسی بات کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ میرا رب نے ان آیات کریمہ میں دو باتوں کی طرف انسان کو بتلایا، متوجہ فرمایا کہ تمہیں نیکی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، لیکن ذرا بدی کی طرف چلنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ بدی تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، اور نیکی کی طرف آ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نیکیاں تمہیں جنت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، نجات کا ذریعہ بنے گی، بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور اس سے شفاعت کا ذریعہ بنے گی، یہ نیکیاں تمہاری۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اولادوں کی نسبت کرنے سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے جو تم اپنی طرح جوڑتے ہو، اپنی طرح اولادوں کی نسبتیں لگاتے ہو، اولادیں قرار دیتے ہو، اللہ پاک ان تمام نسبتوں سے پاک ہے، اور پاک ہے وہ صاف اور بے نیاز۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی تعبیر سمجھ نصیب فرمائے۔